حمداللہ صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ آپ دوسری مرتبہ محفوظ رہے ہیں، اور آپ پہ یہ جو دوسری مرتبہ حملہ ہوا اس کے بعد پہلی مرتبہ آپ میرے شو میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب آپ کی طبیعت، آپ کی صحت کیسی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فارس بھی، الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں، کافی حد تک صحت ریکور ہو چکا ہے جی، آپ کی اور دوستوں کی، احباب کی دعاؤں کی برکت سے جی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے سر۔ اچھا سر، یہ 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو حمداللہ صاحب یہ جو ملاقات ہے یہ صرف مولانا صاحب کی خوش دامن کے انتقال کی تعزیت تھی یا پھر کوئی مفاہمت کا کوئی عنصر بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیے فارس بھی بات یہ ہے، بنیادی طور پر تو میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ ملاقات میں تو میں موجود نہیں تھا، جی، لیکن جو اسد قیصر نے بات کی یا علی محمد خان نے بات کی یا وفد کی دیگر شرکاء کی باتیں میں نے سنی یا بعد میں پتہ چلا، تو بنیادی طور پر ان کا جانا تو اسی سلسلے میں تھا کہ مولانا صاحب کی خوش دامن کے انتقال کے تعزیت پر وہ گئے تھے دعا کے لیے۔ جی، اب جب وہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سیاسی غیر رسمی طور پر کچھ باتیں ہوئی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، مولانا صاحب کی خوش دامن کے انتقال کی تعزیت پر۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہے اور مغرب کی نماز بھی پی ٹی آئی کی وفد نے مولانا صاحب کی امامت میں انہوں نے پڑھی، لیکن ایک بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے، پی ٹی آئی کی وفد نے کہا کہ ہم نے اپنے چیئرمین کی ان سے اجازت لے کے ہم مولانا کے پاس آئے، لیکن کسی کی تعزیت پر جانے کے لیے میرے خیال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں نماز پڑھی، تو یہ ایک اور خوش آئند بات ہے کہ کل تک وہ آپ کو مولانا ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، ابھی کم سے کم نماز اس کی امامت میں پڑھ کے کم سے کم امامت تو انہوں نے تسلیم ایک تو یہ بات انشاءاللہ سیاسی امام کے طور پر بھی تسلیم کریں۔ یہ میں ابھی پنجوتا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، لیکن جو آپ سوالات اٹھائے یا جو آپ نے پوائنٹس اس وقت ریز کیے ہیں سر، اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا نا، اور واقعی سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب پہ کئی خودکش حملے بھی ہوئے، اور پھر آپ کے سندھ میں وہ جو مولانا ارشد سومرو ہیں، ان کے والد مولانا خالد سومرو شہید ہوئے، پھر میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو خان صاحب نے ٹویٹ ضرور کیے، لیکن اس طرح پہلے کبھی کوئی وفد جو ہے وہ تعزیت کے لیے آیا نہیں۔ تو اب اخلاقیات اور روایت جو ہے وہ کیا سیاسی جو نفرت تھی اس پہ حاوی آ چکی ہیں؟ ویسے یہ بات قابل تعریف ہے، دیر میں بھی سمجھ آئے تو۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، اور مستقبل بھی بتا دیں، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سوال یہ دیکھیں نا، ہمارے روایت تو بالکل یہی ہے کہ کسی کی تعزیت پہ حاضری دینا، کسی کے گھر پہ جانا، یہ پشتون روایت بھی ہے اور پاکستان کی روایت بھی ہے، تو لہٰذا اس میں تو آپ روایات کو اور اقدار کو اور سماجی روایات کو نظر انداز نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کی اجازت سے اب تعزیت پر جانے کے لیے میرے خیال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر فرض کرے میں کسی کی سیاسی پارٹی کی قیادت کے ہاں ان کی تعزیت پہ جاؤں گا، تو وہاں میرے خیال میں میری پارٹی کی قیادت سے اجازت ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاسی ایشو ہے میں نے جانا ہے تو پھر اجازت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی اتحاد ممکن ہے حمداللہ صاحب، یا یہ بات جو ہے بعید قیاس ہے، یا کوئی گرینڈ نیشنل الائنس ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ باتیں ابھی بہت دور ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو۔ پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا، یہ الگ موضوع ہے، الگ سبجیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تو 3-4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، کچھ مفرور ہے، کچھ خاموش ہے، کچھ جیلوں میں ہے، اور کچھ استحکام پارٹی کی صورت میں سامنے آئی، کچھ پرویز خٹک کی صورت میں سامنے آئی۔ ٹھیک سر، میں ذرا یہ میں پنجوتا صاحب اور نہال ہاشمی صاحب سے ذرا کچھ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو حبیب اور پیارے تھے، ابھی وہ استحکام کے ہاں پیاری اور حبیب ہو گئے۔ یہ جہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے تھے، اپلوڈ کیے گئے تھے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوئے۔
بالکل ٹھیک ہے حمداللہ صاحب. بات ذرا میں چاہ رہی ہوں میاں صاحب کے اوپر ہی آپ کریں، لیکن پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو پی ڈی ایم تھی یا ہے، اس کا ابھی اس وقت کیا سٹیٹس ہے سر؟ کیا ابھی بھی یہ اتحاد ہے اور مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہیں اور آپ اس کے ترجمان ہیں اور نون لیگ اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے فارس، بات یہ ہے بنیادی طور پر تو پی ڈی ایم باقاعدہ ان کی ایک تنظیمی سٹرکچر بھی بن چکا تھا 20 ستمبر غالباً 2020 کو، اور اس کے بعد پی ڈی ایم چلتی رہی اتحاد. آخر آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ایک حکومت بنی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس میں شامل تھی، پھر شمولیہ پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں. اور اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی، اگر پی ڈی ایم ختم ہے تو اس کا باقاعدہ پی ڈی ایم کے سربراہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، باقاعدہ رسمی طور پر اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم نہیں رہی. لہذا آج کے بعد پی ڈی ایم کی وہ سٹرکچر، وہ تنظیمی حیثیت ختم ہو چکی ہے. لیکن جب تک اعلان نہیں ہوگا تو میرے خیال میں پی ڈی ایم برقرار ہے. اور جب اعلان ہوگا تو پھر پی ڈی ایم میرے خیال میں ان کو الوداع کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں برقرار، آپ بالکل آپ یہ سمجھے کہ برقرار ہے لیکن غیر فعال ہے. ٹھیک. اچھا سر، میاں صاحب ملا اس پہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے نہال ہاشمی صاحب کو بھی سنا کہ وہ کوئی غیر معمولی ریلیف نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ریاستی استقبال کہہ رہی ہے. تو سر کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈیل کے تحت ہوا ہے، کسی ڈیل کا نتیجہ، اور اب میاں صاحب چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں یا بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے فارس، بات یہ ہے، آپ دیکھیں اس وقت سے جب پاناما ڈرامہ رچایا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پاناما میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، تقریباً 455 یا 500 کے قریب لوگ تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کا نام تو پاناما میں تھا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے ان کو اقامہ کی بنیاد پر ڈسکوالیفائڈ کیا اور تاحیات ڈسکوالیفائڈ کیا. وہ بھی قانون میں کوئی فارمولہ، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ جج حضرات کو نہیں ملا. بلیک لا ڈکشنری پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے اس کے نتیجے میں ان کو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا. اور یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ پروسیس کیسے چلی. باقاعدہ جی آئی ٹی کے اوپر یا احتساب کے اوپر یا نیب کے اوپر ایک جج کو بٹھایا گیا، اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ حلف ابھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، جی سر، کہ میرے پاس کون آیا اور کیا کہا. تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ایک منصوبے، ایک پلان کے تحت نواز شریف کو ہٹانا اور عمران خان کو اقتدار دلانا. اور اس کے لیے کردار کس نے ادا کیا؟ آپ کسی بھی ادارے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بشمول کچھ میڈیا ہاؤسز کے، کہ پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کیا تگدو، کیا کوشش نہیں ہوئی، کیا بے انصافیاں نہیں ہوئی. پھر بعد میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، ان تمام کرداروں نے اعتراف بھی کیا آیا اس مقصد کے لیے، لیکن اہداف پورے نہیں ہوئے، مقاصد پورے نہیں ہوئے. اس پوری پروسیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں، وہ منصوبہ سازی اور ایک کیا کہتے ہیں، ایک مضموم عزائم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. جی آج اگر میاں صاحب آتے ہیں، وہ تمام ادارے ریورس ہو جاتے ہیں، تو پھر سوال مجھ سے نہیں بنتا. نہیں، سوال اس لیے آپ سے میں سر ایک سیکنڈ دیکھیں، حال میں گزشتہ 5 سال میں جے یو آئی ایف نون لیگ کے کلوزلی آپ ان کے انٹریکشن آپ کا ان کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کے خلاف آپ نے جو تحریک تھی وہ بھی مل کر چلائی. تو سر کیا چند ماہ پہلے حمداللہ صاحب، کیا آپ لوگوں کو یہ احساس ہوا یا آپ تک کوئی ایسی خبریں پہنچی کہ نون لیگ کے معاملات تیزی سے سر تبدیل ہو رہے ہیں یا طے ہو رہے ہیں؟ اور میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا آپ کو نون لیگ نے کوئی اعتماد میں لیا یا آپ سے کوئی بات کی تھی؟ دیکھیں نا، یہ باتیں اپنی جگہ پر. نون لیگ ہم اعتماد میں لے یا نہ لے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی پارٹی کا، کہ میاں صاحب نے کب آنا ہے اور کب آنا ہے. اور میاں صاحب نے پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. مولانا صاحب امپوز نہیں کر سکتا ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے. یہ اندر ان کی پارٹی کا اور ان کی صحت کا بھی اس پر دار و مدار تھا. لیکن ان تمام پروسیس سے جو ابھی ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت، اور گزشتہ جو 5 سال میں ہوا اور آج جو ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نیب
یا احتساب ادارے یہ سارے استعمال ہوئے. جمعیت علماء اسلام کا اس معاملے میں روز اول سے موقف یہ ہے، جب سے مشرف نے نیب کی بنیاد رکھی ہم کہتے ہیں کہ نیب کو سمندر برد کیا جائے، کیونکہ وہی نیب ہے جو کل تک نواز شریف کو مجرم قرار دے رہے تھے، آج وہی نیب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مجرم نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ نیب ہے، لہذا نیب کو ختم کرنا چاہیے. لیکن دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور PMLN اس سے گلہ بھی ہے اور شکوہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیوں کی مساق جمہوریت کے بعد 5 سال حکومت آئی لیکن انہوں نے نیب کا خاتمہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کبھی نیب گیلانی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی PMLN کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی کس طرف. لہذا تمام برائیوں کی جڑ وہ ہے، یہ انجینئرنگ اور ایک انتقامی ادارہ ہے، لہذا اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے.